بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تذکرہ چل رہا ہے حقوق کا۔ حقوق عام اور حقوق خاص، حقوق عامہ کا تذکرہ اور حقوق خاصہ کا تذکرہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ عام انسانوں کے حقوق انسانوں پر کیا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، یتیم مسکین کے حقوق، دائمی پڑوسی کے حقوق اور عارضی پڑوسی کے حقوق، مسافر کے حقوق، خادم نوکر غلام باندی، ان سب کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنے خطبے کے آخر میں جمعے کے دن جو حقوق سے متعلق ایک آیت کریمہ ہے، بڑی جامع ترین آیت ہے، وہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے، اور آج کل بھی اکثر و بیشتر خطبات میں وہ آخری آیت تلاوت کی جاتی ہے جمعے کے دن خطبے میں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت کریمہ اکثر و بیشتر آپ خطبے میں سنتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کے سلسلے میں عام طور پر اپنے خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کرنے کا، برابری کرنے کا حکم دیا اولاً، پھر اس کے بعد حقوق کی ادائیگی کا حکم، پھر اس کے بعد برائیوں سے بچنا، منہیات سے اجتناب کرنا، مامورات کو انجام دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو نصیحت کی گئی کہ بندے اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت پر عمل پیرا ہوں۔ اور یہ بات اس سورت کے شروع میں ذکر کی گئی تھی کہ اس سورت میں معاشرتی احکام کو خاص تاکیدات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ معاشرت کسے کہتے ہیں یہ بتایا گیا۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو، رہنے سہنے سے متعلق جو حقوق ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو چیزیں لازمی ہیں معاشرت سے متعلق، قرآن کریم نے ان کی خوب تاکیدات اور اس صورت میں بالخصوص ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ معاشرے میں رہن سہن کے اعتبار سے جو ضعیف، کمزور، دبے کچلے لوگ ہیں، شریعت مطہرہ نے ان کے حقوق ارشاد فرمائے، اور ان میں سب سے پہلے مثال کے طور پر صنف نازک عورتیں ہیں، بچے ہیں، یتیم ہیں، پھر ان کے اوپر ہی ظلم و ستم، ہمیشہ کمزوروں پر ہی ظلم و ستم ہوتا ہے،
اور طاقتور ہی تو ظلم و ستم کرتے ہیں، تو ان طاقتوروں کو پابند کیا گیا کہ ان کمزوروں کے حقوق ادا کریں، اور ان کمزوروں میں سب سے پہلا کمزور طبقہ خواتین کا ہے، بچوں کا ہے، یتیموں کا ہے۔ چنانچہ شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق ارشاد فرمائے، یتیموں کے حقوق ارشاد فرمائے، اور پھر ان کے اوپر جو ظلم مال کی وراثت کے سلسلے میں ہوتا ہے، پھر وراثت کے مسائل ارشاد فرمائے۔ وارثین ان کو قرار دیا گیا جن کو زمانہ جاہلیت سے لے کر کے اور آج بھی اسی زمانہ جاہلیت پر عمل کرتے ہوئے، اسی زمانہ جاہلیت کے شعبے کو زندہ کرتے ہوئے آج بھی وراثت سے محروم اور ظلم و ستم ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کی ان آیات میں بالخصوص اور اس صورت میں بالخصوص معاشرتی وہ احکام بڑی تاکید کے ساتھ آئے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی حقوق کا تذکرہ ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی کون کرے گا؟ تو چنانچہ بالکل اس سے جو آیت کریمہ تھی اس کے بالکل یہ ابتدائی حصہ تھا، اس میں تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جو توحید پر قائم رہے گا، وہی بندوں کے حقوق ادا کرے گا۔ جو توحید پہ قائم نہیں رہ سکتا وہ بندوں کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ پھر بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اگلی آیت کریمہ میں اور اس آیت کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا جو تکبر کرتے ہیں، شیخی بگھارتے ہیں۔ من کان مختالا، جو تکبر کرتے ہیں، فخورا، شیخی خور ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے اندر کبر کا مادہ ہوگا، جس کے اندر تکبر ہوگا، وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ تکبر ہی ایک ایسی جڑ ہے جو انسان کو انسانوں کے حقوق کی ادائیگی سے روک دیتی ہے اور ظلم و ستم پر آمادہ کرتی ہے۔ تکبر یہ پہلی صفت ہے، تکبر ایک پہلی صفت ہے جو انسان کو حقوق کو پامال کرنے کا حکم دیتی ہے۔ چنانچہ اس کبر کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر سے بچنے کی تاکید ارشاد فرمائی، اور جو شخص کبر سے محفوظ رہا، خلوص کے ساتھ عمل کیا، اس کے فضائل ارشاد فرمائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، اور وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من الایمان۔ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی حقیقت ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے وہ بھی روایت ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، اور من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر کبر کون کسے کہتے ہیں؟ پھر آگے ارشاد الکبر بطر الحق
وغمط الناس، کبر کسے کہتے ہیں؟ حق کو رد کر دینا، سچی بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں لوگوں کو ذلیل سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا، اور حق بات سامنے آئے اس کو رد کر دینا، حق بات کو قبول نہ کرنا، اس کا نام تکبر۔ جس کے دل میں کبر ہوگا وہی ان حقوق کو پامال کرے گا۔ تکبر جس کے دل میں ہوگا، شیخی جس کے دل میں ہوگی، لوگوں کو ذلیل سمجھنا جس کی نگاہ میں ہوگا، وہی شخص حقوق کو پامال کرے گا اور شریعت نے جن کے حقوق ارشاد فرمائے ان کو رد کرے گا۔ ایک خرابی تو کبر کی ہے۔ دوسرے جو حقوق پامال ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے؟ وہ اگلا جملہ، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ تکبر کون لوگ کرتے ہیں؟ تکبر وہ کرتے ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، چاہے وہ اپنی زبان سے کہیں اور چاہے اپنے عمل سے کہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہیں، اس چیز کو چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ فرماتا اور ہم نے تیار کیا ہے کافرین کے لیے اہانت آمیز سزا، جس میں ذلت ہی ذلت ہے، ایسی سزا ہم نے تجویز کر رکھی ہے کفار کے لیے۔ یہ بخل، الذین یبخلون ویأمرون الناس، یہ دوسری صفت ہے کہ انسان کے اندر جب بخل ہوگا، اور بخل لفظ یہاں عام ہے، بخل بالمال بھی اور بخل بالعلم بھی، چاہے بخل علم میں ہو اور چاہے بخل مال میں ہو، کنجوسی چاہے مال میں ہو اور چاہے علم میں ہو، علم کو چھپا لے اور اس کو پھیلائے نہیں، علم میں بخالت کرے یا مال میں بخیلی کرے کہ حقوق لازمہ ادا نہ کرے۔ مال کے اندر جو حقوق ہیں ان حقوق کو کما حق ادا نہ کرے، وہ بخیل ہے۔ وہ ہمارے عام طور پر محاورے میں بخیل اسی کو سمجھا جاتا ہے جو کنجوس ہو مال کے اعتبار سے، حالانکہ صرف مال کے اعتبار سے ہی نہیں، علم جو اللہ نے اسے دیا ہے اس میں بھی اگر وہ کنجوسی کرتا وہ بھی بخیل ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق یہ آیت نازل ہی ہوئی تھی یہود کے بارے میں، یہ آیت یہود کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، چونکہ یہود ان دونوں صفتوں سے متصف ہیں، ان کے اندر مال میں بھی بخل کرتے تھے وہ اور علم میں بھی بخل کرتے تھے، مال میں بھی بڑے بخیل تھے، بڑے کنجوس تھے، ایسے ہی علم میں بھی بڑے بخیل تھے۔ چنانچہ مال کی بخالت تو سبھی جانتے ہیں، علم میں بخالت یہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعتیں جو انہوں نے اپنی کتاب تورات و انجیل میں پڑھ رکھی تھی وہ لوگوں سے چھپا لیتے تھے، وہ لوگوں سے چھپا کے رکھتے تھے اور لوگوں کو بتاتے نہیں تھے کہ کہیں یہ لوگ ایمان نہ لے آئیں، تو وہ اس پہ بخل کرتے تھے، اس میں کنجوسی کرتے تھے کہ اپنے علم کو لوگوں سے آگاہ، اپنے علم سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہ کیا کرتے؟ دونوں کام کرتے تھے، خود بھی اس کو انجام نہیں دیتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے تھے کہ کوئی دوسرا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سمجھ کر کے ایمان نہ لے آئے۔ تو دونوں میں بخل کرتے تھے، علم میں بھی بخل کرتے تھے، اپنے تمام کے تمام علوم کو چھپا کے رکھتے تھے اور صرف اپنے لوگوں کے درمیان میں اس کی تشہیر کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے بخیلوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیات میں بھی مذمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام تفصیلات بخل کی مذمت ارشاد فرمائی اور سخی کے فضائل ارشاد فرمائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزانہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صبح کے وقت 2 ملائکہ نازل نہ ہوتے ہوں، 2 ملائکہ روزانہ نازل ہوتے ہیں۔ یصبح العباد فی الا ملکان ینزلانی، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں
فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا. دونوں فرشتے نازل ہوتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ وہ دونوں فرشتے روزانہ صبح کے وقت میں نازل ہوتے ہیں, آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہوتے ہیں. زمین پہ نہیں آتے ہیں, آسمان سے نیچے زمین سے اوپر, آسمان و زمین کے درمیان کی فضا میں معلق ہو کر کے ان میں سے ایک یوں کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا, اے اللہ جو خرچ کرے خیر کی راہوں میں بھلے کاموں میں, اے اللہ اس کو خوب عطا فرما, اس کو خوب اپنے فضل خاص سے نواز. تو دوسرا اس پر کہتا ہے آمین. پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے ان میں سے ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا, اے اللہ جو کنجوسی کرے, خرچ میں بخالت کرے, اپنے ہاتھ کو روک لے, تنگ دستی دکھائے, اور اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس کو ظاہر نہ ہونے دے, چھپا کر رکھے, مصلحت حفاظت کی غرض نہ ہو, مصلحت حفاظت نہ ہو, بلکہ لوگ کہیں سوال نہ کر بیٹھے, کوئی ضرورت مند نہ آ جائے, اس لیے اپنے مال کو چھپاتا ہے اور وہ بخیلی کرتا ہے, تو اللہ ایسے شخص کے مال کو تباہ و برباد کر دے. تو دوسرا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے. ان دونوں فرشتوں کا صرف یہی کام ہے روزانہ, وہ آتے ہیں درمیان آسمان و زمین, یہ دعائیں کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. ان دونوں فرشتوں کی یہی ڈیوٹی, ان دونوں فرشتوں کا روزانہ کا یہی معمول ہے. وہ روزانہ آسمان و زمین کے درمیان میں معلق ہوتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں. یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ خرچ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے نان شبینہ کا محتاج بھی وہ نہیں ہوگا جو سخی ہو, نان شبینہ کا محتاج وہی ہوگا جو بخیل ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی قریب من اللہ, قریب من الناس, قریب من الجنہ, بعید من النار. سخی اللہ سے بھی قریب ہے, جنت سے بھی قریب ہے, لوگوں سے بھی قریب ہے, لوگوں کو بھی محبوب ہے, لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں جو سخی ہو, اللہ بھی اس سے پسند کرتا ہے, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ بھی سخی ہے اور بندہ بھی سخی ہے, تو دونوں میں قرب ہو گیا. اور سخاوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو وا کیا ہوا ہے, اس لیے جنت سے بھی قریب ہو گیا, اور لوگ بھی سخاوت کو محبوب پسندیدہ کرتے, پسندیدہ عمل ہے, اس لیے لوگوں سے بھی قریب ہو گیا. وبعید من النار, جہنم سے دور. سخی جہنم سے دور, جنت سے قریب, اللہ سے قریب, لوگوں کا محبوب. اور بخیل والبخیل قریب من النار, بعید من اللہ, بعید من الجنہ, بعید من الناس. بخیل آدمی, کنجوس آدمی جہنم سے قریب ہے, اللہ سے دور, جنت سے دور, لوگوں کو نامحبوب اور ناپسندیدہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. اسی طریقے سے نبی کریم, تو دونوں چیزیں آ گئیں دونوں روایتوں میں, اسی طریقے سے آیت میں دونوں چیزیں. سخاوت اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے, بخالت اللہ کے نزدیک نہایت مبغوض ترین عمل ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی اللہ کو وہ جاہل جو سخاوت کرتا ہے, والجاہل سخی احب الی اللہ من العابد البخیل. وہ عابد جو دن رات عبادت میں لگا ہوا ہے لیکن بخیلی کرتا ہے, اللہ کے نزدیک اس عابد بخیل سے بہتر وہ جاہل سخی. جو جاہل آدمی ہے, سخاوت کرتا ہے, ہم وقت عبادت نہیں کرتا ہے, بس جو معمورات میں جو فرائض ہے, واجبات ہیں, ان کو ادا کرتا ہے, اور منہیات سے جو محرمات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اور اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے اسے دیا خوب خرچ کرتا ہے. اللہ کے نزدیک وہ جاہل سخی زیادہ پسندیدہ ہے اس عابد بخیل سے جو دن رات عبادت میں لگا ہوا لیکن بخیلی کرتا ہے. پھر مومن کے تو ایمان کا بھی تقاضا نہیں ہے کہ وہ بخیلی کرے, کنجوسی کرے, چاہے وہ بخل بالمال ہو, چاہے بخل بالنفس, اور چاہے بخل بالعمل ہو.
چاہے بالعلم ہو وہ کہیں بخل نہیں کرتا ہے. مومن کے اندر تو یہ صفتیں جمع ہو ہی نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی. خصلتان لا تجتمعان فی المؤمن, مومن میں دو عادتیں جمع نہیں ہوتی. البخل وسوء الخلق, ایک کنجوسی اور ایک بد اخلاقی. دونوں صفتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی ایمان بھی ہو اور یہ دو صفتیں بھی ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں خلل واقع ہوگا جب یہ صورت ممکن ہو سکتی. یہ دو صورتیں جمع نہیں ہو سکتی مومن کے اندر. اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو بخالت سے کام لیا جائے نہ بد اخلاقی سے بچا جائے. یہ دونوں چیزیں ایمان کے تقاضے کے خلاف ہیں. اس لیے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے ایمان پر قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بھی بچائے اور اپنے آپ کو بخالت سے بھی بچائے. کنجوسی بھی. بخالت کسے کہتے ہیں؟ بخالت اسے نہیں کہتے ہیں کہ انسان بے جا فضول اسراف کرتا رہے, بلکہ اس کو چاہیے کہ جتنی لمبی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے, یعنی ضرورت کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرے. جو ضروری کام ہے اس کو بخیل نہیں کہتے ہیں کہ جو شخص ضرورت میں تو خرچ کرتا ہے لیکن ضرورت کے علاوہ ادھر ادھر خرچ نہیں کرتا ہے, فضولیات میں ادھر ادھر صرف نہیں کرتا ہے, وہ شخص بخیل نہیں کہلائے گا. جو حقوق واجبہ کو ادا کرتا ہو. حقوق واجبہ کیا کیا ہیں وہ پیچھے آیات میں تفصیل کے ساتھ آ چکے ہیں. حقوق واجبہ بیوی بچوں کا حق ہے, والدین کا حق ہے, جن کے اخراجات اس کے ذمے لازمی ہیں, جو اس کے ماتحتی میں ہیں, ان سب کی ضروریات کی کفالت اس کے ذمے, وہ ان پہ خرچ کرتا ہے. یتیم مسکین ضرورت مند آ جاتا ہے اس پہ بھی خرچ کرتا ہے. کوئی سائل مل جاتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے پڑوسی کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. محلے میں دیکھتا ہے کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے, وہاں بھی خرچ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو نعمت دے, تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, تکبر یہ ہے, بخل یہ ہے, حالانکہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو, اس کے جوتے اچھے ہوں, تو اس بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی کبر اور بخالت میں داخل ہو جائے گا؟ کہ یا رسول اللہ یہ بھی کبر میں داخل ہو جائے گا کہ ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا بھی اچھا ہو, اس کے جوتے بھی اچھے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال, اللہ خود بھی جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. کپڑا اچھا ہو, جوتے اچھے ہوں, یہ تو جمال سے تعلق رکھتا ہے, یعنی یہ کبر میں داخل نہیں ہے. اگر انسان کا نفس صحیح ہے تو کبر میں داخل نہیں ہے, تو جمال کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں اس بندے پر اللہ اپنی نعمت کا اثر ظاہر کرنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کے اوپر اللہ نے جو نعمتیں دی اس کا اثر ظاہر ہو, تاکہ کوئی دوسرا ضرورت مند آ جائے تو اس سے سوال کر سکے اور اس کے سامنے ضرورت اپنی رکھ سکے کہ یہ صاحب مال ہے اور یہ اچھا آدمی ہے, اس سے اپنی بات کہی جا سکتی ہے. اور اگر ایک آدمی خود ہی پھٹا حال ہے, کرتا پھٹا ہے, اس کے جوتے بھی پھٹے ٹوٹے بوٹے ہیں, جو شخص اس سے مانگنے جائے گا وہ خود ہی شرمائے گا کہ اس کے پاس تو ہوتا تو یہ پہنتا نا, اس کے پاس ہوتا تو اس کے جوتے بھی صحیح ہوتے, اس کے کپڑے بھی صحیح ہوتے, وہ خود ہی سوال نہیں کرے. اس لیے اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بندے کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ نعمت اس کے اوپر ظاہر ہو, اس کا اثر اس کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. یہ اللہ کو محبوب ہے, کبرن نہیں, تکبرن نہیں. جو شخص بخل سے بچا اور اپنے آپ کو کبر سے بچائے گا وہی شخص حقوق جو اللہ نے عائد فرمائے ہیں ان کو ادا کرے گا. اور جو شخص ان دو موذی امراض سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا, یہ بہت خطرناک امراض ہے. کبر انسان کی نیکیوں کو بالکل ایسے جلا کے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, ایسے ہی کبر انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور یہ دوسری صفت جو بخل والی ہے یہ یہودیوں سے آئی ہے. یہودی سب سے زیادہ بخیل ہوتے تھے اور انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی.
وہ دونوں صورتوں میں بخل کرتے تھے. مال میں بھی سودی کاروبار سب سے زیادہ یہودی کرتے تھے. مدینہ المنورہ کے جتنے یہودی تھے سب، اوس و خزرج دو بڑے قبیلے تھے مدینہ المنورہ میں، ان سب کو سود کا پیسہ دیتے تھے. اوس کو بھی دیتے تھے، خزرج کو بھی دیتے تھے. دونوں ان سے سود لینے میں مجبور تھے، اور سود پہ جو پیسہ لیتے تھے وہ سود ہی ادا کرتے رہتے تھے، اصل ادا ہی نہیں ہوتا. راس المال تو جوں کا توں رہتا تھا اور سود ہمیشہ ادا کرتے رہتے تھے اوس و خزرج. اب یہودی کیا کرتے تھے؟ چونکہ دونوں کو مال دیتے تھے، دونوں کو پڑھاتے تھے، دونوں کو دونوں میں لڑائیاں کرواتے تھے، اور ان دونوں کے جھگڑوں سے ان کا فائدہ ہوتا تھا. دونوں کے درمیان میں اگر مفاہمت ہو جائے تو ان کا تو کچھ بھی نہ چلے، ان کا نہ سودا چلے، نہ کام چلے، نہ ان کا رہن سہن اچھا ہو سکے. اس لیے یہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں ہمیشہ لڑتے رہیں. چنانچہ اوس و خزرج میں پرانی دشمنی تھی، یہاں تک کہ اسلام پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مواخات فرمائی، اور اوس و خزرج کے درمیان جو سالہ سال سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں، دشمنیاں نسلاً بعد نسلاً چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں جو الفت و محبت پیدا فرمائی اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ذکر بھی فرمایا. دیکھو تم آپس میں کتنے بڑے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اس کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن کر کے دونوں رہنے لگے. اوس و خزرج تو پرانی لڑائیاں چل رہی تھی، سب ختم ہو گئے. یہ لڑائیاں کس بات کی تھی؟ یہودیوں نے شروع کی تھی. کس لیے؟ تاکہ ہمارا فائدہ ہو، اور ہمارا فائدہ یہ کہ لڑائی کریں گے تو ان کو فرصت نہیں ملے گی کمانے کی، لہذا ضرورت پڑے گی مال کی. یہ تو انسانی فطرت ہے، اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں، لہذا یہ آئیں گے ہمارے پاس، ہم ان کو مال دیں گے، اور مال دیں گے تو ہمارا احسان بھی رہے گا، ہمیں ان سے معاوضہ بھی پورا کا پورا ملے گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ دونوں لڑتے رہیں گے، ہم منہ دیکھتے رہیں گے. یہ کام تھا یہودیوں کا. ایسی ہی آیت کے سلسلے میں جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات بھی چھپا لی اور ان کو بھی ظاہر نہیں کیا کہ کہیں لوگ فائدہ نہ اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اپنے فضل سے وہ اس کو چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے، ان کو اس اہانت آمیز سزا بھگتنی ہی ہوگی. دنیا میں بھی ذلت و رسوائی، اور آخرت کی ذلت و رسوائی تو بہت بڑی ذلت و رسوائی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو دونوں جہان کی رسوائیوں سے، دونوں جہان کی ذلتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.